تمام تعریفیں خدا عز و جل کے لیے، لاکھوں درود و سلام اس نبی امی پر کہ جس کی ایک جنبش لب نے علم عرفاں کے سمندر موجزن کر دی۔ عالی جناب عبدالحمید صاحب، مولانا عبدالحمید صاحب صدر جلسہ، عبدالحمید خان صاحب صدر جلسہ، مفتی خالد شاکر قاسمی صاحب، مہمان خصوصی قابل احترام علماء اکرام، مصلیان مسجد، اطراف کے حلقے کے مساجد کے ائمہ مساجد اور ذمہ داران مساجد اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم۔ ابھی انہوں نے اناؤنس کیا کہ استقبالیہ بیان، میں استقبالیہ نہ کہتے ہوئے میں اسے کہوں گا کہ میں جسٹ غرض و غایت بیان کروں گا اس جلسے کی۔ میں کوئی مقرر یا خطیب نہیں ہوں، اتنے بڑے جید علماء کے درمیان کچھ بات کر سکوں، لیکن جیسا کہ دستور ہے کسی جلسے کے لیے اس کے غرض و غایت کا سمجھانا ضروری ہے، تو وہ ذمہ داری میرے اوپر دی گئی ہے، تو میں غرض و غایت اس کی سمجھاؤں گا۔ اپنی بات کو سب سے پہلے میں تقریباً 100 سال پرانے اس شعر سے شروع کروں گا کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ تاریک قرآن ہو کر مطلب ہم نے ترک کیا قرآن کو ترک کیا کا مطلب ہم نے کوئی اسے پھینکا نہیں ہے، لیکن ہم اسے کس انداز سے پڑھتے ہیں۔ کہ ہمارا ماننا ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن دستور حیات ہے۔ اب دستور حیات کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز کو، ہر سماج کو، ہر معاشرے کو کسی نظم سے چلانے کے لیے دستور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر ملک کا اپنا دستور ہوتا ہے، جیسے ہم جانتے ہیں ابھی 26 جنوری کو ہم نے جو یوم جمہوریہ منایا تو اس دن دستور ہند کا نفاذ ہوا تھا، تو ہندوستان کو چلانے کے لیے ایک دستور کی ضرورت ہوتی ہے۔ دستور میں کچھ چھیڑ چھاڑ، ہمارا قرآن تو دستور حیات ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں ہم تو چھیڑ چھاڑ کر نہیں سکتے، لیکن ہم جب مثال کے طور پر اگر سمجھنا چاہیں، ہمارے ملک کا جو دستور ہے اس میں تھوڑی سی چھیڑ چھاڑ ہو گئی، CAA کا قانون بدلا گیا، 370 بدلا گیا، تو ہم مشتعل ہو گئے، ہم متحد ہو گئے، ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ لیکن ایسے کتنے ہی دستور، قرآنی دستور ہے جس کو ہم پامال کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس پہ احتجاج بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس کا بیسک وجہ ہے کہ ہم کو شعور ہی نہیں ہے۔ ہم تلاوت کیے جا رہے ہیں، اس کے آگے ہم کو قرآن کا کچھ پتہ نہیں۔ میں ایک مثال کے ذریعے سمجھاؤں گا۔ قرآن جیسا ہے، قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں ہمارے لیے احکام ہے، ہمارے لیے وعید ہے، ہمارے لیے انعام ہے، ہمارے لیے زندگی گزارنے کے بہت سے گائیڈنس، رہنمائی ہے۔ تو ہر چیز کا لہجہ الگ ہوتا ہے۔ اب ہم ایک چھوٹا بچہ جب چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے، 1 2 سال 3 سال، ہم اس کے سامنے جب کوئی بات کرتے ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں تو بھی وہ مسکرا دیتا ہے، ہم کو برا نہیں لگتا، کیونکہ اس کو شعور نہیں ہے۔ ہم اسے کسی بھی طرح خوشی کی بات کریں وہ مسکرا دے گا، بے وجہ خوشی کی بات پہ وہ رو دے گا، یعنی جو ایکسپیکٹڈ ریئیکشن ہے وہ بچہ نہیں دیتا، کیونکہ اس کو شعور نہیں ہے کہ اس بات پہ کیا ریئیکشن دینا۔ اسی طرح ہمارے سماج کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم تلاوت کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم تلاوت شروع کرتے ہیں تو ہم اس بچے کی طرح ہیں، ہم کو اس کی قرآن کیا ہے؟ قرآن ایک مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے۔ جب ہم مخاطب ہوتے ہیں کسی، جیسے میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ یکسو ہو کر میری بات سن رہے ہیں، اس میں سے خود بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے قرآن میں، ہم اپنی یکسوئی کے ساتھ اس کو سنتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش، بس پڑھے جا رہے ہیں۔ ایک ٹھیک ہے، شروعات میں اس بچے کی طرح ہم معصوم ہیں، ہم کو شعور نہیں ہے، ہم تلاوت کر رہے ہیں، لیکن کبھی تو ہمارے اندر وہ جذبہ جاگنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تلاوت سے انکار نہیں ہے، تلاوت کرنا نہیں چاہیے ایسا میں نہیں کہتا، لیکن اس کے آگے اگلا اسٹیج آنا چاہیے نا۔ تلاوت سے ہم شروع کریں، اس کے بعد ہمارے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ اب ہم کو یہ سمجھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنا تو ضروری ہے، پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہے، عمل کرنے کے بعد اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے۔ تو ہم یہ اسٹیجز ہم کر رہے ہیں کیا؟ اچھا، یہ نہیں کر رہے ہیں، اس کے بھی کئی وجوہات ہیں کہ ہماری شعور، یعنی اویئرنیس ہمارے اندر کم۔ ہم نے جو دین کو سمجھا ہے کچھ چھوٹے اخباروں میں مضامین پڑھ کر
یا مسجد سے جو امام صاحب جتنی باتیں بولتے ہیں ہمارا مذہب اتنا ہی ہو گیا. ہم نے کبھی کوشش نہیں کی اس کے آگے جا کر مذہب کو سمجھنے کی. تو ہماری بہت دنوں سے خواہش تھی اس محلے میں کہ کوئی ہم کو ایسا کوئی امام ملے جو آڈینس کو, جو سامنے بیٹھے, ان کے لیول پر جا کر اس بات کو پہنچانے کی کوشش کرے. بات تو بہت لوگ پہنچاتے ہیں, لیکن جب تک وہ آڈینس کے لیول پر, سننے والوں کے, سامنے والوں کے لیول پر جا کر ان کے ذہن کے مطابق نہ سنائی جائے تو وہ سمجھ میں نہیں آتی. تو ہم بہت کوشش کیا. ہم تمام محلے والوں کی طرف سے ہم شکر گزار ہیں مولانا آصف ندوی صاحب کا کہ انہوں نے اس ذمہ داری کو ہماری طرف سے قبول کیا. ہم بہت شکر گزار ہیں. اور وہ پچھلے تقریباً 5-6 مہینے سے یہاں پر کوشش کر رہے ہیں. آج کے زمانے کے کانٹیکسٹ میں ہر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کو. اس کانٹیکسٹ میں ہماری زندگی کیسے گزارنا چاہیے, قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارے عبادت کے ساتھ معاشرت بھی درست کیسے ہو, اس بارے میں بہت کوشش کرتے ہیں. اور الحمدللہ لوگوں کو ان کی بات سمجھ آ رہی ہے. پھر وہ پابندی کے ساتھ فجر میں تفسیر کرتے ہیں. یہ معمول ہے یہاں کا, فجر میں تفسیر ہوتی ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت 6-7 لوگ سے زیادہ نہیں رہتے. اب لوگ نہیں رہتے, اس کی اور جو کوئی بھی وجہ ہو, ہم یہ وجہ دے کر چھوڑ نہیں سکتے. ہم اگر ذمہ دار ہیں, ہماری ذمہ داری جو ہے کہ لوگ جب ہوتے ہیں جب ان کو سنائیں. ہم یہ گلے کب تک کریں گے کہ فجر میں لوگ نہیں رہتے اس لیے بات نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے, جب لوگ رہتے ہیں جب سنائیں. تو ایسی بات چلی. ہمارے مصلیان مسجد میں سے ہمارے بزرگ انجینئر عبدالرؤوف صاحب, عبدالخلیل درویش, نصرت بھائی, اختر بھائی, سمیر, یہ لوگ جو پابندی کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کے اندر ایک جذبہ جاگے کہ ٹھیک ہے فجر کو تو ہم 5-7-10 لوگ بیٹھ رہے ہیں, ہم کیوں نہ ایسا کریں کہ زیادہ لوگ اس کا استفادہ حاصل کر سکیں. تو ایسا کوئی وقت کریں. پھر وہ اس کے بارے میں سب ڈسکشن ہوا, مشورے ہوئے. پھر یہ طے پایا کہ کیوں نہ ہم مہینے میں ایک بار عشاء کے بعد 2-3 گھنٹے کے لیے تفسیر کریں. اور تفسیر کا انداز اب ویسے آصف ندوی صاحب سمجھائیں گے, وہ ڈیٹیل بات ہے. ہم نے ایسا طے کیا ہے کہ موضوعاتی تفسیر, تو وہ اس حساب سے تفسیر ہو, اس پہ مشورہ ہوا. اور پھر ہم نے یہ طے کیا کہ اب تفسیر شروع کی جائے. اس کے لیے ہم نے اپنے حلقے کے جو 12-13 مساجد ہیں, ہم نے وہاں کے ائمہ مساجد اور ذمہ داران کو شخصی طور پر انوائٹ کیا, انہیں بلایا. ان کا کوآپریشن ہم کو چاہیے تھا. وہ تقریباً سب لوگ حاضر ہوئے. یہ دیکھ کر ہم کو خوشی ہوئی. اور اس پلیٹ فارم سے میں ان کو اور ایک درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ آگے بھی ہر مہینے کے آخری ہفتے کے پہلی جمعہ کو اپنی اپنی مساجد میں ہمارے ریمائنڈر کے, ہماری یاد دہانی کے بنا بھی مصلیان اپنی اپنی مسجد کے مصلیان سے اپیل کریں کہ کل ہفتے کے دن غنیم پورے میں تفسیر ہونے جا رہی ہے, آپ حاضر رہیں. یہ میری طرف سے سب کو گزارش ہے, ذمہ داران کو اور ائمہ مساجد کو, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کا استفادہ حاصل کر سکیں. قرآن کی اہمیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے. قرآن مسلمان کا فریضہ جو ہے, دعوت کا فریضہ. اب آج اگر آپ غور کریں دنیا میں دعوت کا کام جو ہو رہا ہے, ہم تو کمزور پڑ رہے ہیں, ہمارے کردار سے تو دعوت رک گئی ہے. مسلمانوں کو دیکھ کر تو کوئی مسلمان ہوتا نہیں ہے آج کل. لیکن اگر ہم اسٹڈی کریں, حالات کا جائزہ لیں, تو کچھ مثالیں ایسے ہیں کہ وہ ہم کسی مسلمان سے ملے نہیں, لیکن ہماری کتاب کو پڑھ کر مسلمان ہو گئے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کتاب کو عام کریں, اس کا مفہوم کو عام کریں, اس کی تفسیر, اس کے معنی مطلب کو عام کریں. میں 2 مثالیں بتاتا ہوں کہ نیدرلینڈ میں ایک رائٹ ونگ کا لیڈر تھا. رائٹ ونگ مطلب جیسے ہمارے پاس فرقہ پرست جماعتیں ہیں جو اینٹی مسلم ہیں, مسلموں کے مخالف رہتے ہیں. وہ جورام وین کلیرن نام تھا اس کا. اس کی زندگی مسلمانوں کی مخالفت میں بیان دیتے گئی. اس نے ہالینڈ کی تمام مساجد سے مینار اتروانے کے لیے تحریک چلوائی. اس نے ہالینڈ کے تمام مساجد سے اذان بند کرنے کے لیے تحریک چلائی. پھر اس کا ایک وہ ہے بیان ہے, آئی بیکیم مسلم وائل رائٹنگ اینٹی اسلامک بک, اینٹی اسلام بک. پھر آخر میں اس نے اسلام کے مخالف ایک کتاب لکھنے کی سوچا. اسلام کے مخالف کتاب لکھنے کے لیے اس نے سوچا کہ اب کتاب لکھنا ہے تو پھر سب مذاہب کی کتاب پڑھ کے اسلام کس طرح غلط ہے بتانے جاؤں میں. تو اس نے دنیا کے تمام بڑے مذاہب کی کتابیں پڑھی. پھر لامحالہ اس کو کمپیئر کرنے کے لیے قرآن کو بھی پڑھا. یہ کوئی بہت پرانا, صدیوں پرانا واقعہ نہیں. ابھی حال میں وہ زندہ ہے, وہاں کا اپوزیشن لیڈر ہے. اور جب اس قرآن پڑھا
اب جو شخص قرآن کے مسلمانوں کے اور اسلام کے مخالف کتاب لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، قرآن کے مطالعے کے بعد اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا اور آج دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے وہ شخص۔ اور ایک مثال یہ تو ہو گئی غیر کی، اور ایک مثال میں آپ کو دوں گا نعمان علی خان کا۔ بہت لوگوں نے یوٹیوب پہ ان کے کلپ سنے ہوں گے۔ نعمان علی خان پاکستان کے فارن سروس کے ایک بڑے عہدیدار کے لڑکے ہیں، تو وہ دنیا میں والد کے ساتھ جرمنی، جاپان ایسے ممالک کو سفیر کی ڈیوٹی پہ گھما کرتے تھے۔ آخر میں جب وہ 15-16 سال کے ہو گئے تو نیو یارک میں ان کی پوسٹنگ تھی۔ وہ خود کہتے ہیں، ان کی زبانی ہے، میں وہی واقعہ سنا رہا ہوں، جب ان کا واپس تبادلہ اسلام آباد ہو گیا، جب اسلام آباد ہو گیا تو ان کے والدین نے کہا کہ آپ تعلیم کے لیے یہاں نیو یارک میں رک جائیے، ہم واپس پاکستان چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ کالج لیول پہ آ گئے ہیں، تعلیم یہیں حاصل کیجیے۔ تو وہ سناتے ہیں کہ وہ تعلیم وہاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا، وہاں کوئی سپر رچ فیملی کا ایک مسلم لڑکا بھی پڑھتا تھا، بہت رئیس آدمی تھا، تو وہ اس کے ساتھ کار میں راستے میں، ان کا گھر راستے میں پڑتا تھا، تو وہ اپنی کار میں لے جا کر ان کو چھوڑا کرتا تھا جاتے وقت یونیورسٹی۔ چھوڑا کرتا تھا، تو وہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چورستے پہ سگنل لگے تھے، گاڑی رک گئی، تو اس بندے نے جو دوسرا مطلب رئیس زیادہ تھا، اس نے گاڑی پارک کی سائیڈ میں اور ان سے کہا کہ میں 5 منٹ میں آتا ہوں۔ مغرب کا وقت تھا، وہ گاڑی پارک کر کے مسجد میں چلا گیا نماز پڑھنے۔ اس نے ان کو بولا بھی نہیں کہ آپ چلیے نماز، کیونکہ ان کے جو چال چلن جیسے بھی رہتے ہوں گے، شاید اس کو لگا یہ نماز نہیں پڑھتے، تو وہ اکیلا، تو یہ ان کے پیچھے پیچھے گئے مسجد میں نماز پڑھنے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا مغرب کی نماز میں، تیسری رکعت چالو تھی، تیسری رکعت میں شامل ہو گیا، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ سلام پھیرنے کے بعد مجھے 2 رکعت مکمل کرنے ہیں، میں نے بھی سب کے ساتھ سلام پھیر لیا، میری نماز ختم۔ لیکن جب میں مسجد میں اندر آیا، جب وہ قرات چل رہی تھی، دوسری رکعت کی قرات ہوں گی کچھ ہوں گی، تو اس سے وہ متاثر ہوئے، پھر قرآن سے ان کو تھوڑا شوق ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے دھیرے دھیرے نماز چالو کی، پھر قرآن ان کو اچھا لگا تو قرآن کے نسخے لیے، اس کا انگلش ترجمہ لیے، لیکن اس کے بعد ان کو قرآن پڑھنے کے بعد اتنا سکون، مطلب تشنگی ان کی کم نہیں ہوئی، تو انہوں نے اس کے بعد عربی زبان سیکھی کہ اگر یہ قرآن کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، مطلب جستجو ایسی ہونی چاہیے ہم کو بھی۔ میں ایک واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم تلاوت کیے جا رہے ہیں، ہمارے اندر یہ جستجو نہیں ہے کہ اس کا مفہوم سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں، ہم کوئی جستجو نہیں کرتے۔ وہ اس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم چھوڑی اور عربی سیکھنا چالو کیے، اور عربی زبان پہ وہ بولے دوسرے سے انگلش ترجمہ، اردو ترجمہ پڑھنے سے اتنی سمجھ نہیں آتی ہے قرآن، اس لیے خود عربی سیکھے، اور آج وہ ایک اچھے مبلغ ہیں۔ یعنی انسان قرآن سے رغبت اگر بڑھے، اس کی جستجو بڑھے اور کوشش کرے، تو اس کو ہدایت بھی مل جاتی ہے، اس سے سماج کو فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیا کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ دو واقعات بتانے کا میرا بس اتنا ہی مقصد تھا۔ دوسری ایک بات ہے، بہت سے لوگ ڈسکشن میں ایسا کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ایسے تفسیر کے جلسے لینے کی، کتابیں تفاسیر بہت اویلیبل ہیں دنیا میں، وہ پڑھ لیں گے، تفسیر سمجھ جاتی ہے، لینے کی کیا ضرورت ہے۔ تو میں ایک کہانی کہی ہے، اس کی توضیح کرنا چاہوں گا، سمجھانا چاہوں گا کہ یہ تفسیر کا درس کیوں ضروری ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے پوچھتا کہ میں آپ کی کلاس میں ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہم کو بہت مزہ آتا ہے، اور آپ جو پڑھاتے ہیں ہم کو سب سمجھ میں آتا، اور وہی کتاب اور وہی آپ کے نوٹس جب ہم گھر لے جاتے ہیں یا آپ کے نہ ہوتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا جس طرح سے آپ پڑھاتے ہیں۔ تو استاد اس کو سمجھاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے شہد دیکھا ہے؟ بولتا ہاں دیکھا ہے۔ شہد کیسے بنتا ہے؟ تو بچہ بولتا ہے کہ شہد کی مکھی مختلف پھولوں سے جا کے رس لاتی ہے اور پھر شہد بناتی ہے۔ تو بولتا ٹھیک ہے، وہ مختلف پھول آپ جمع کیجئے اور آپ کھائیے، شہد کا مزہ آئے گا آپ کو؟ نہیں آئے گا۔ وہ مکھی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ اس مخصوص پھول سے کہ کون سا رس نکالنا ہے، پھر لا کر اپنے چھتے میں جمع کرنا ہے، اس کے بعد وہ شہد تیار ہوتا ہے۔ تو ہمارے استاد، ہمارے عالم دین، ہمارے مفسر، یہ بھی جو ہے قرآن، رسول کی زندگی، سیرت، احادیث اور جتنے علوم ہیں، جتنے کتابیں ہیں، اس کے سمندر میں ڈوب کر ہمارے لیے وہ موتی چن کر لاتے ہیں۔
وہ جس طرح سے ہماری سمجھ کے حساب سے اس کی توضیح اس کو سمجھا سکتے ہیں، ہم کتابیں پڑھ کر اتنا نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ان کا فائدہ، کیونکہ یہ زندگی ڈال چکے ہیں اس میں. یہ شہد ہے، شہد پھول چبانے سے نہیں مل سکتا. شہد چکھنا ہے تو شہد کی مکھی کی طرح ہی صلاحیت چاہیے، اور وہ جو شہد کی مکھی ہے وہ ہمارے علماء ہیں، وہ مفسر ہیں، وہ ہمیں شہد بنا کے دیتے ہیں، پھر ہم کو اس کا مزہ آتا ہے اور اس کا افادیت بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے. بس میری درخواست ہے کہ یہ جو ہم نے ایک سلسلہ چالو کیا ہے، آپ تمام لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں. ہمت افزائی ہوگی، جو لوگ اپنا وقت دے رہے ہیں ان کے وقت کا بھی اجر ملے. جو علماء حضرات ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے. میں اپنی بات کو اس آخری شعر پر ختم کرتا ہوں کہ پھر انقلاب وقت ہمارا ہے منتظر، پھر انقلاب وقت ہمارا ہے منتظر، پھر لوٹ آئیں قرآن کی طرف، پھر لوٹ جائیں آئیے قرآن کی طرف. اللہ حافظ، السلام علیکم.